اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج انشاءاللہ اسی اپنے موضوع کے مطابق جو دعا کے عنوان سے تھا اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ بیچ میں جو مناسبت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن اور حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی شہادت کے ایام، تو ظاہر ہے کہ گفتگو کا سلسلہ اسی عنوان سے ہم نے رکھا، اور گفتگو کی معصومین علیہم السلام کے حیات طیبہ اور ان کے کمالات اور ان کے فیوز و برکات کے عنوان سے۔ دوبارہ اسی موضوع پر جہاں ہم نے گفتگو کی تھی کہ خود حضرت کے ظہور کے لیے دعا کی کیا فضیلت ہے۔ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو مکتب اہل البیت علیہم السلام میں مسلم ہے وہ چیزیں، مسلماً امر کیا گیا ہے اس چیز کے لیے کہ اس چیز کو آپ نے انجام دینا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ ہے دعا، حضرت کے ظہور کے لیے دعا۔ دعوت کا حکم نہیں ہے کہ امام کو دعوت کرے، دعوت کا حکم نہیں ہے، حکم ہے دعا کا۔ دعوت اور دعا میں فرق یہ ہے کہ ایک دفعہ میں جو ہے وہ کسی شخص کو یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ آپ ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیں، یہ دعوت ہے۔ دعا یہ ہے جس کو دعا بھی وہی دعوت کی طرح ہی ہے، دعوت کرنا، لیکن اس میں سے جو اصطلاحی فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ طلب و درخواست کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ اس میں بھی طلب اور درخواست ہے، یعنی کسی کو دعوت کرنے میں بھی طلب و درخواست ہے، لیکن دعا یہ ہے کہ ایک درخواست آپ نے دے دی، اب وہ آئے یا نہ آئے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ نے دعا کی کہ جو حکم ہے اس حکم کی آپ نے تعمیل کر دی۔ دعوت میں جو ہے وہ مستقیماً ہے، دعا میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ امام جو ہے خدا سے تقاضا کر رہے ہیں کہ اپنے وقت جو ہمارے وقت کا امام ہے، آپ کے وقت کا خلیفہ ہے، ان کو جو ہے وہ بھیج دے، ہم آمادہ ہے۔ ایک طریقے سے اس میں سے ایک چیز آ جاتی ہے کہ انسان خود ایک احساس آمادگی وجود انسان میں آ جاتی ہے، ایک اعتبار سے کہ انسان جو ہے وہ خود ایک احساس آمادگی، اور خود انسان ایک طریقے سے اپنے آپ کی تیاری جو دعا کر رہا ہے، اور اس کے فوائد میں سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود انسان گویا کہ آمادہ ہے تو جا کے درخواست دے رہا ہے۔ درخواست کا معنی یعنی آمادگی۔ ہم اپنے مثلا ایک شخص ہے وہ کسی ایک کام کے سلسلے، مثلا انجینئر ہے، وہ جا کے حکومت میں درخواست درج کر دیتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اجازت دی جائے تاکہ میں یہاں پر ایک ہاسپٹل تعمیر کر لوں۔ آمادگی ہے تو درخواست دے رہا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گا تو یہ شخص جو ہے اپنی آمادگی سے کام کو جو ہے وہ شروع کر لے گا۔ آج ہمارے جو مہمان ہے، نہایت ہی معزز مہمان، عالی جناب مولانا ڈاکٹر عباس علی نقوی صاحب قبلہ دہلی سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ اللہ کیسے مزاج ہے آپ وبرکاتہ۔ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ اور دوسرے اعتبار سے شہادت حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہے، اس عنوان سے بھی آپ کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، اور وقت جو ہے وہ ہمارا ظاہر مختصر ہے۔ پہلا سوال قبلہ ہمارا یہ ہے کہ تعجیل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہے، اس کے کیا فوائد ہے، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی قبلہ، میں آپ کا، آپ کے چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ مختلف مواقع پر مجھے سامعین سے اور ناظرین سے گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ بزرگواری ہے یہ میرے قبلہ لیے بہرحال ایک شرف ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے موضوع کے اوپر مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، اور میں داخل قبول ہوتا ہوں۔ سلامت رہے۔ یقیناً اس ماہ رجب میں چند ایام شوق کے بھی ہیں، اور باقی ایام جو ہیں وہ بڑے سعید ایام ہیں۔ تو ان سب کی مناسبت سے میں آپ کے ناظرین کو مناسبات کہتا ہوں۔ اور آپ نے جو سوال آپ نے کیا کہ کیا فوائد ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل کے سلسلے میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، تو ان کے فوائد کیا ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ تعجیل امام زمانہ علیہ السلام کی دعاؤں کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ خود معصومین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کثرت کے ساتھ تعجیل کی دعا کی جائے۔ سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ، لفظ کثرت معصومین میں استعمال کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ معصومین کا یہ پیغام ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل کے لیے دعائیں کریں۔ تو اب ان دعاؤں کے فوائد کیا ہیں؟ کیا ایک عام تصور یہ نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کیا اس دعا سے امام زمانہ علیہ السلام کو کچھ فائدہ ہے؟ تو دیکھیے یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ نماز پڑھنے کا جو فائدہ ہے، کس قدر تاکید ہے نماز کی، کس قدر حدیثیں ہیں واجب نماز کی، کس قدر معصومین کی طرف سے تاکید ہے، لیکن اس نماز کا فائدہ پروردگار عالم کو نہیں ہوتا ہے، اس کا فائدہ خود ہم ہی کو ہوتا ہے، یہ بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ نماز کا کوئی فائدہ اللہ کو نہیں ہے، سارے فائدے بندے کو ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں ہی حاصل ہوتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، بلکہ خود امام زمانہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے فرج ہے، یعنی تمہارے لیے آسانی ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ امام عصر کے لیے، ان کی تعجیل کے لیے دعا کرنا یہ خود تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے لیے فرج ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو تعجیل کی دعائیں ہم کرتے ہیں، اس سے امام زمانہ علیہ السلام کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے خود ہم ہی کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے جو اس سلسلے کے اندر گفتگو کی ہے، تو مکیال المکارم علامہ تقی اصفہانی کی جو امام زمانہ علیہ السلام کے ہی سلسلے سے لکھی ہے، اور اکمال الدین کے اندر یہ اس طرح کے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ جو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں یعنی
अजर रिसालत अदा होता है। कितना बड़ा फायदा है कि इससे बेशक बेशक अजर रिसालत अदा होता है हमारी ताजील की दुआ करने से। जी। और जाहिर है कि अजर रिसालत अदा करना वाजिब है, तो ये एक सिलसिला है, एक जरिया है अजर रिसालत को अदा करने का। जी। दूसरी बात ये कि इससे शैतान जो है वो मायूस होता है। अल्लाह। नमाज पढ़ने से मायूस होता है शैतान, इबादत करने से मायूस होता है। जी। बिल्कुल उसी तरह से जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए ताजील की दुआ की जाती है तो उलमा फरमाते हैं कि इससे शैतान मायूस होता है। और इसके अलावा ये अइम्मा के फरामीन को जिंदा करने का एक जरिया है। सही। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमारे उलमा ने बयान की हैं, सबको इस वक्त बयान नहीं किया जा सकता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात के जिम्मेदार हैं कि जो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ताजील के लिए दुआ करता है। शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शफात नसीब होगी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी शफात। और एक बड़ा फायदा जो है, ये बहुत सारे इसमें फवाइद बयान किए गए हैं, उलमा ने जो बयान किए हैं, लेकिन इसको आप ये समझें कि खुद अपनी ताजील ज़हूर के लिए खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी दुआ फरमाते हैं। तो इधर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपनी ताजील ज़हूर के लिए दुआ फरमाते हैं, और अगर हम भी दुआ करते हैं उनकी ज़हूर की ताजील के लिए, तो ये एक तरह से सीरत इमाम के ऊपर अमल करना भी है। उनकी जिस तरह से कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करें, मासूमीन की सीरत पर अमल करें, तो दुआए ताजील जो है वो एक तरह से मासूम मीन की सीरत पर भी अमल है, इसलिए कि हर जमाने के मासूम ने, अब ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज है कि हर जमाने के मासूम ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सिलसिले से ताकीद की है ताजील ज़हूर की दुआ के लिए उनके। और ये कितनी अहम बात है कि हर जमाने का इमाम ये तमन्ना करता है कि हमें वो जमाना नसीब होता। बेशक आप देखें कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम खुद दुआए कुनूत के अंदर आप शेख तूसी फरमाते हैं कि एक खास दुआ फरमाते थे इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के लिए। तो ताजील के सिलसिले में जो दुआएं हैं उनका फायदा खुद हम ही को होता है। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर जितनी जल्दी होगा, यानी उसमें ये भी है एक चीज के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की ताजील हम उनकी दुआ जब करते हैं तो वो ताजील का ज़माना जो है वो करीब हो जाता है। और ये बेहतरीन इबादतों में से एक इबादत है, शायर अल्लाह की ताज़ीम के मानिंद है ये। और मैंने जैसा कि अर्ज किया कि मासूमीन अलैहिस्सलाम की शफात के सिलसिले के अंदर हमें इसकी मदद मिलेगी। इसके अलावा रोज़े महशर की गर्मी से, प्यास से, शिद्दत से इंसान महफूज रहेगा कि जो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की ताजील के लिए दुआ करता है। और हज का सवाब हर दुआ के बाद है, उम्रे का एक सवाब दुआ के बाद है। ये तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम से मरवी हैं ये चीज़ें। तो जाहिर है कि ये इंतहाई अहम काम है कि जिसका हर मासूम की तरफ से ताकीद की गई है कि दुआए ताजील की जाए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुताबिक। बेशक बेशक क़िबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। एक सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि आम तौर पे एक फ़िक्र है कि जब एक वक्त मुअय्यन है तो फिर दुआ की क्या ज़रूरत है, इस उन्वान से आप क्या वजाहत फरमाएंगे? जी क़िबला, आज ज़रा सा कुछ नेटवर्क में गालिबन प्रॉब्लम है, तो बहुत साफ आवाज़ आपकी मुझे हासिल नहीं हो रही है। जो मैं समझ सका वो ये है कि शायद आप ये मालूम फरमा रहे हैं कि यानी एक आम तौर के ऊपर इस तरह की फिक्र लोगों में पाई जाती है कि भाई जब एक वक्त मुअय्यन है बिल्कुल इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर से मुताल्लिक, तो फिर ये ताजील की दुआओं का फायदा क्या है? गालिबन मैं जहाँ तक समझ सका हूँ जी ऐसी तो
یہ جو ہے یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ایک وقت معین ہے کہ جو امام اطہر علیہ السلام کی ظہور کے لیے معین کر دیا گیا ہے، لیکن تاکید معصومین کی طرف سے تعجیل کی کرنا یہ اس بات کی سند ہے کہ اس وقت کے اندر کمی واقع ہو سکتی ہے اگر تعجیل کی دعائیں کی جائیں، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ میرے جو ناظرین ہیں اور سامعین ہیں وہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے افراد موجود ہوں گے اس آپ کے چینل کے اوپر۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے کے اندر جو میں نے چیزیں دیکھی وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے اوپر جب فرعون کا بہت زیادہ ظلم اور دباؤ اور جور بڑھ گیا، تو جب بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے اور وہ دعائیں کرتے تھے، تو جناب موسیٰ کی جو ولادت کا ایک معین وقت تھا اس سے 400 سال قبل آپ کی ولادت ہو گئی۔ صحیح، یہ اس مظلوم قوم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ تو یہ ایک نظیر ہے، اور اگر یعنی مظلوم پکارتا ہے، مظلوم دعا کرتا ہے دل کی گہرائیوں سے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس معین وقت کے اندر کمی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس طرح کی ہمارے پاس میں یہ مثال موجود ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو چیز معین کر دی گئی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ مثلا صدقہ ہے، صدقے کے متعلق ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ صدقہ بلا کو رد کر دیتا ہے، صدقہ انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک شخص جا رہا تھا، تو آپ نے اپنے جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے، یہ مر جائے گا، لیکن شام کو وہی شخص اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کا ایک گٹھر لیے ہوئے واپس چلا رہا تھا، تو جو آپ کے اصحاب تھے انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہاں معلوم کرتے ہیں۔ اس کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا کہ بھائی تم نے آج کیا کام انجام دیا، کون سا نیک عمل تم نے انجام دیا ہے؟ تو اس نے بڑا غور کیا، اس نے کہا کہ کوئی خاص نیک عمل تو میں نے انجام نہیں دیا، یہ صرف یہ کہ کھانے کے لیے میرے پاس میں 2 روٹیاں تھیں اور ایک بھوکا شخص میرے پاس آیا، تو میں نے وہ 1 روٹی دی اور پھر اس کی بھوک نہیں ختم ہوئی تو میں نے دوسری روٹی بھی اس کو کھلا دی، اور یہ بطور صدقہ میں نے یہ کام آج انجام دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کی گٹھری کو کھولا جائے، وہ گٹھری کھولی گئی تو ان لکڑیوں کے درمیان میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا کہ جس کے منہ میں پتھر اٹکا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی موت کو اس طرح سے صدقے نے رد کر دیا۔ تو ایک چیز معین تھی لیکن صدقے نے اسے ٹال دیا، صدقے نے اس وقت کو دور کر دیا۔ اور بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے کہ جب ان پر عذاب نازل ہوا، یعنی پہلے تو ان کو ظاہر ہے کہ بڑی نعمتوں میں رکھا گیا اور ان کو بڑا مطلب نوازا گیا، لیکن جب انہوں نے سرکشی اختیار کی اور کفران نعمت کیا اور جب ان کی گرفت ہوئی تو یہ ہوا کہ ایک زمانے تک ان کے اوپر یہ سختی رہی، اور جب انہوں نے توبہ کرنا شروع کی اور استغفار شروع کیا اور اچھے عمل انجام دینا شروع کیے اور انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، تو جو ان کا معین وقت تھا عذاب کا، مثلا 400 سال کا تھا، تو اس میں سے 130 سال کی کمی واقع کر دی گئی۔ اور تو یہ چیزیں ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ معین چیزوں کو
घटा बढ़ा सकती हैं। बेशक। तो इसीलिए दुआए ताजील की हर इमाम ने ताकीद की है कि हम अपनी जो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं जी, उसके अंदर हम रहकर अगर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ताजील के लिए दुआ करेंगे जी, तो हमको जो है वो बरकतें नसीब होंगी और परवरदिगार आलम की जो मशीयत है उसमें ये बिल्कुल मुमकिन है कि वो उनकी ज़हूर जो है जो मुअय्यन वक्त है उससे पहले हो जाए और दुनिया जो है वो दुनिया में जो मजालिम हो रहे हैं उससे मजलूमों को आज़ादी मिले। बेशक। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू हुई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। किसी और वक्त पे मैं कोशिश करूँगा कि आपसे वक्त ले सकूँ और इंशाअल्लाह इस फैज़ अज़ीम से इसी तरह फैज़याब होते रहे। अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। करबला मुअल्ला में आपकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो है और आपसे भी क़िबला इल्तिमास से दुआ करते हैं। एक दफ़ा फिर भी नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारा फरमाया। आपसे क़िबला इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। इल्तिमास दुआ। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। आपने मुझे सामीन से और नाज़रीन से रूबरू कराया और आप जिस सरज़मीन से मुझसे मुखातिब हैं ज़ाहिर है कि वो दुनिया की जन्नत है और मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि मेरे लिए हमेशा दुआ फरमाएं इंशाअल्लाह। सलामत रहे क़िबला। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे अली जनाब मौलाना डॉक्टर अब्बास अली नकवी साहब क़िबला से, और इन्होंने जो दुआ के फ़वाइद के उन्वान से इन्होंने बयान फरमाया, बड़ा खूबसूरत जुमला के ख़ुद दुआ जो है वो इस उन्वान से भी है कि ख़ुद इससे जो है वो शैतान जो है वो मायूस हो जाता है। शैतान जो है ये दो किस्म का शैतान है, एक जो है वो बातनी शैतान है, एक जो है वो ज़ाहिरी शैतान है। तो इस उन्वान से जो बातनी शैतान है बहरहाल वो तो मायूस होता ही होता होगा, लेकिन जो ज़ाहिरी शैतान है वो भी आपने देखा है कि जब भी बात जो है इसकी होती है तो वो घबरा जाता है। किस उन्वान से? वो कहता है अगर ये इमाम जो इन शियों का है अगर ज़हूर करे, जो ये कहते हैं, अगर उसने ज़हूर कर लिया तो टारगेट जो है वो हम होंगे। ज़ाहिर है कि चोर जो है फिर वो ख़ुद अपनी चोरी की वजह से ज़ाहिर सी बात है कि घबराएगा कि अगर इस चीज़ का एहतिसाब हुआ, जो ये शिया कहते हैं कि एहतिसाब होगा, तो फिर इस एहतिसाब के हिस्सा हम भी है और सबसे पहले जो है वो हमारा एहतिसाब किया जाएगा। और अगर एहतिसाब हुआ तो यकीनन हमने, मैं एक जुमला कहूँ कि ये लोग घबराते हैं कि हमने जिस तरीके से चोरों की वकालत की है, हमने चोरों की जिस तरीके से वकालत की है, अगर एहतिसाब हुआ तो चोर के साथ हम भी चोर है। नहायत ही ज़रूरी है कि इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू की जाए। इंशाअल्लाह आइंदा अयाम में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे मेहमानों के साथ इंशाअल्लाह, और इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आखिर में हुज्जत खुदा हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़हूर के लिए मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।